اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انڈیا کے جنونی اور مودی سرکار نے جنونیت کی، وحشت کی اور بربریت کی نئی تاریخ رقم کر لی۔ دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کے رہنے والوں نے، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، سیاستدان ہوں، سول سوسائٹی ہو، جرنلسٹ ہو، انہوں نے قربانیوں کی ایک لازوال تاریخ رقم کر لی۔ قبضہ اور لاک ڈاؤن تو شاید ادھر 1947 سے تھا، لیکن اس وقت وہ شاید تاریخ کے طویل ترین محاصرے کی زد میں ہیں۔ ان کو محاصرہ کیا گیا ہے، 1 سال ہو گیا اس محاصرے کو۔ وہ معاشی محاصرہ بھی ہے، وہ سیاسی محاصرہ بھی ہے، اور وہ ڈیجیٹل محاصرہ بھی ہے، اور اب تو ان کے ذہنوں کو بھی محاصرہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انٹرمنٹ کے ذریعے۔ تو کشمیری قربانی کی اور بہادری کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بعض اوقات ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ہم سیاسی مقاصد کے لیے اور ریٹنگ بڑھانے کے لیے جس طریقے سے کشمیر کے ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو شاید اس وقت ہم پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن کی نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج کے جرگے میں نے ضروری سمجھا کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پہ بات کریں، سنجیدہ لوگوں کے ساتھ، اور یہ جان سکیں کہ اس وقت یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ شاید پاکستانی ریاست کے پاس کشمیر سے متعلق کوئی بیانیہ نہیں ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر بیانیہ ہے تو وہ بیانیہ کیا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو ہمارا بیانیہ کیا ہونا چاہیے؟ اعتراض تو سب پہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ وہ آپشنز کہ جو صرف خواہشات پہ مبنی نہ ہوں، بلکہ وہ عملی بھی ہم ان کو بنا سکے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت یہ دنیا کچھ تلخ حقائق کی بنیاد پہ چلتی ہے، تو ان تلخ حقائق کی موجودگی میں پاکستان کیا کر سکتا ہے، یہ ہمارے آج کے جرگے کے بنیادی موضوعات ہوں گے۔ اور میں انتہائی مشکور ہوں کہ بڑے ڈسٹنگوش پینل نے آج کے پروگرام میں ہمیں وقت دیا ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اور یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ اور سب سے پہلے ایک لودھی صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ جب ہم اسکول میں تھے تو اس وقت اکثر جماعت اسلامی جیسی تنظیموں کی طرف سے یہ بات ہم سنتے تھے کہ کشمیر بزور شمشیر، تو کیا جنگ ایک آپشن ہے کہ اس وقت پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ کرے؟ اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے شروع کروں تاکہ یہ جنگ والی بات بھی کور ہو جائے۔ جی، لیکن جب بھی کوئی نیشن اپنا انٹرسٹ پرسو کرتی ہے تو اس کے لیے وہ اپنے تمام پوٹینشلز استعمال کرتی ہے، جنگ بھی ایک اس میں شامل ہے۔ آپ کو یہ البتہ دیکھنا پڑے گا کہ آج جنگ سے مراد کیا ہے۔ جب 2 نیوکلیر پاورز آمنے سامنے ہوں تو شاید کھلی جنگ جس میں آپ بڑی فوجیں بارڈر پار کر کے بہت گہرے اہداف حاصل کرتی ہیں، شاید وہ آج کل کی جنگ ہے نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ امریکہ نے جو جنگیں لڑی ہیں، حال ہی میں جو جنگ ہوئی ہے سیریا میں، جو یمن میں ہوئی ہے، ایون جو افغانستان میں ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ان کی نوعیت میں کیا کچھ نہیں تھا، میڈیا کا کیا رول تھا، کیسے یہ پولیٹیکلی ایک دوسرے کو انڈرمائن کرتے تھے، کیسے انہوں نے گروہ بنائے ہوئے تھے جو ایک دوسرے کو اوپر چڑھاتے تھے۔ یہ ISIL اور یہ جو النصرہ اور یہ تحریک طالبان پاکستان، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کس نے بنائی ہیں اور کس مقصد کے لیے بنائی ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جنگ آپشن نہیں ہے تو وہ پھر اس کو جنگ کی تعریف کا نہیں پتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جنگ صرف ٹینکوں اور توپوں سے ہوتی ہے۔ آج کل کی جنگ جو ہے اس میں بہت چیزیں شامل ہیں، تو جنگ ایک آپشن ہے، اور جنگ کے ڈیفینیشن کے اندر بہت ساری لیئرز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں۔ میں اگر آپ انالوجی استعمال کروں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیٹل
کا شاید موقع نہیں ہے لیکن وار ہو سکتی ہے؟ جی آپ سمجھیں کہ ہائیبریڈ وار جو کہ ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے اسی قسم کی وار کا ہمیں حق بھی حاصل ہے اور ہم کر بھی سکتے ہیں اس کو تھوڑا. ہاں جی اس میں ہو سکتا ہے ہم پورا نہ کریں لیکن جو اپنے بیٹل کی بات کی, بیٹل تو ممکن ہے جس میں 2-3 کلومیٹر کا تک جا کر کوئی نہ کوئی کام کر کے واپس آیا جا سکتا ہے یا کوئی اس قسم کے کام کیا جا سکتے ہیں, بلکہ وہ تو میں اس چیز کا حامی ہوں کہ ہمیں کرنی چاہیے. باقی بعد میں ہم بحث کر لیتے ہیں. جی اچھا, میں ذرا امجد شعیب صاحب سے ان کی رائے لے لوں کہ جن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹل وار یا جنگ یہ آپشن اس وقت پاکستان کے پاس ہے؟ کیونکہ مودی نے تو پہل کر دی ہے, انڈیا نے تو ہر حد کر دی ہے, تو کیا ہم ان میں سے کسی آپشن کو آزما سکتے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جیسے ابھی نعیم خالد لودھی کہہ رہے تھے کہ جنگ کے آج کل کے دور میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں, سو نیچرلی کچھ تو ہم کر ہی رہے ہیں, کمپوننٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور وہ ایک لگاتار ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں بات کی جائے یا ان کا اعلان کیا جائے. لیکن جو بڑی کھلی جنگ ہے اس میں تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے آج کل کے دور میں, جبکہ آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں. لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ آپشن ہم اپنے لیے استعمال نہیں کریں گے یا ہمارے ٹیبل پہ ہے ہی نہیں. جب آپ یہ منہ سے کہتے ہیں, اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ جنگ آپشن نہیں ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ آپ کی پالیسیز کے خلاف ہے. جنگ آپشن کسی کی بھی نہیں ہوتی, لیکن جنگ کا ماحول جب پیدا ہو جاتا ہے, جب آپ کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے, جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ کے لیے بھی اور کوئی چارہ نہیں, تو آپ جنگ کے لیے تیار ہیں. لہٰذا یہ آپ کی جو آپ کا نیریٹو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جنگ کے لیے ہم بالکل تیار ہیں, ہمیں اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ جنگ اگر ہوگی تو ہمیں بڑی پریشانی ہوگی. جو بعض باتیں ہم سننے میں آتی ہیں آج کل, وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہماری اکانومی اس چیز کی متحمل نہیں کہ جنگ پہ جائیں, یا یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ملک جو ہے وہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں متحمل ہو سکتا؟ جب اگر جنگ کے حالات پیدا ہو جائیں اور آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہ رہے تو جنگ ہوگی. سو آپ کا نیریٹو میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جنگ ہمارے ٹیبل پہ بالکل موجود ہے, لیکن ایز اے لاسٹ ریزورٹ. یہ نہیں ہوگا کہ ہم پہلے دن سے ہی جنگ شروع کریں, لیکن اگر ہمیں مجبوری ہے جنگ ہی کرنی پڑی تو جنگ کریں گے. لہٰذا یہ ایک ضروری ہے کہ آپ کے نیریٹو میں اس چیز کا ذکر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذمہ داری کا اس لیے مظاہرہ کرتے ہیں کہ ایز اے نیوکلیئر پاور, اگر آپ دیکھیں جب سے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ایجاد ہوئے تو 2 نیوکلیئر پاورز کے درمیان ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوئی, پراکسی وارز بہت ہوئی ہیں. لہٰذا یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیوکلیئر کنٹریز جو ہیں وہ بڑے ذمہ دارانہ طریقے سے بات کرتے ہیں اور وہ ٹریگر ہیپی نہیں ہوتے کہ جب جی چاہے وہ شروع کر دیں, کیونکہ پھر جنگ کی نوعیت بدل سکتی ہے اور آپ کے نیوکلیئر جنگ اگر بن جائے تو آپ سوچئے کہ حالات کہاں کے کہاں پہنچیں. لہٰذا آپ کو ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, اس میں آپ کی ڈپلومیسی کام آتی ہے. ڈپلومیسی سے آپ ایک ماحول تیار کرتے ہیں جہاں دنیا کو یہ باور کرانا پڑتا ہے کہ اب ہمارے ملک کے لیے سوائے جنگ کے اور کوئی رستہ رہ نہیں گیا. دنیا نے جو کرنا تھا کر لیا, امن قائم کرنے کے لیے, مذاکرات کے لیے سب کچھ ہوا, لیکن مسئلہ حل نہیں کرایا. تو جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو آخر کسی نہ کسی وقت آپ کے حالات بگڑ کے جنگ کی طرف جا سکتے ہیں. لہٰذا آپ یہ ڈپلومیسی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ نظر آئے کہ آپ ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے تمام وہ عمل کر رہے ہیں جو پرامن طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. اچھا صاحب, یہ ڈپلومیسی پہ میں نے الگ سے بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے میں ذرا جنرل اعجاز اعوان صاحب کی رائے بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ وار پہ, اور اگر یہ ایک اس آپشن کو بند نہیں کرنا چاہیے تو پھر ہمارے پرائم منسٹر کیوں اسمبلی کے فلور پہ یہ کہتے ہیں کہ کیا میں جنگ کروں؟ یعنی وہ, اور ظاہری بات ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں جنگ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. دیکھیں صافی صاحب, پرائم منسٹر کا یہ کہنا میرے خیال میں وہ بہت گہرا سوچ کے بات نہیں کرتے, وہ کہہ دیتے ہیں جو ان کے ذہن میں ہوتی ہے. اس جنگ میں, اس پورے ایشو میں کشمیر میں 3 پارٹنرز ہیں, 3 سٹیک ہولڈرز ہیں. ٹھیک, انڈیا ہے, پاکستان ہے اور پیپل آف آزاد کشمیر ہے. کشمیر, فل کشمیر, پورا ریاست کشمیر. جی, ریاست کشمیر کے لوگ سٹیک ہولڈر, ریاست جموں و کشمیر, پورا کشمیر, ریاست جموں و کشمیر. اگر 2 برسر پیکار ہیں
2 اسٹیک ہولڈرز حالت جنگ میں جا چکے ہیں، تو تیسرا فریق کیسے کہتا ہے کہ جنگ میری آپشن نہیں ہے؟ وہ لیفٹ آؤٹ آف بیٹل ہے، وہ کنارے پہ بیٹھ کے تالیاں بجائے گا۔ کشمیر کے لوگ حالت جنگ میں ہیں، ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کی جانیں جا رہی ہیں، وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، وہ گولیوں کے سامنے کھڑے ہیں، وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور ہندوستان ان پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ اس نے ان کا سٹیٹس چھین لیا ہے، اس نے اس ایشو کو سرے سے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کا الگ وجود ایگزسٹ نہیں کرتا، جو کانسٹیٹیوئنٹ سٹیٹس تھا وہ نہیں ایگزسٹ کرتا، آپ میرا انٹیگرل حصہ ہیں، آپ کے اگر کوئی حقوق ہیں تو ہندوستانی شہری کی حیثیت سے ہیں، کشمیری کی حیثیت سے آپ کا سٹیٹس تشخص ختم ہو چکا ہے۔ تو جب وہ فوج کشی کر کے 7 لاکھ فوج ان کے سروں پہ مسلط کر کے بیٹھا ہے اور لاشیں اٹھوا رہا ہے، تو تیسرا فریق کیسے کہہ سکتا ہے کہ جنگ آپشن نہیں ہے؟ جنگ ہی آپشن ہے۔ آپ اس میں کنارے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، یا اس جنگ میں جس طرح آپ سٹیک ہولڈر ہیں اس ایشو کے اندر، آپ اس میں شراکت اگر نہیں کریں گے تو کل اس کا جو بھی آؤٹ کم ہوگا اس میں ناکامی کی صورت میں، ایک فریق کی شکست کی صورت میں آپ الزام بھی اٹھائیں گے۔ افغانستان میں 2 نیوکلیئر پاورز برسر پیکار تھیں، USSR اور امریکہ برسر پیکار تھے۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں تھے اور دونوں اس جنگ میں شریک نہیں تھے تو پھر آپ میرے خیال میں وی آر لیونگ ان اے ڈفرنٹ ورلڈ۔ افغانستان میں جنگ ہوئی اور دونوں نیوکلیئر پاورز دنیا کی سپر پاورز اس جنگ میں شراکت دار تھیں، دونوں کے ٹروپس آمنے سامنے نہیں بیٹھے تھے۔ اس کا کوئی مورل جواز تھا، اس کا بھی کوئی قانونی جواز تھا، یا جواز بنا لیا گیا تھا؟ پھر اس طرح کی اور جنگیں، سیریا میں ابھی جنگ ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے، اس میں کون برسر پیکار تھے؟ کیا امریکن ٹروپس وہاں جا کے لڑ رہے تھے؟ کیا ہم یہ کہیں کہ وہ اس جنگ میں نیوٹرل تھا اور اس کا کوئی شراکت ہی نہیں تھی؟ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ فزیکلی نہ کرے، لیکن جو کشمیر کے اندر جو مجاہدین ہیں، دیکھیں پورا حریت پسند ہے، ان کو ہم سپورٹ ہمیں چاہیے۔ کشمیر 1 یونٹ ہے، پورا کشمیر جو حل طلب معاملہ ہے، چاہے وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر ہو یا انڈین انلیگلی آکیوپائڈ کشمیر ہو، پورے کشمیر ایک حل طلب معاملہ ہے۔ اس میں سے آدھے کشمیر کے اندر بربریت ہو رہی ہے اور آدھا جو ہے وہ آزاد کشمیر امن سے رہ رہا ہے، لیکن ان کا ایک انڈیپینڈنٹ تشخص ہے اور مورلی دونوں پر ذمہ داری ایک ہی جتنی ہے۔ سو ایک حصے کو ہم ایز اے سٹیک ہولڈر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جنگ میں شرکت نہیں کریں گے؟ میری سوچ یہ ہے، یعنی اگر انٹرنیشنل لاز کا اطلاق ہم پاکستانیوں پہ ہوتا ہے لیکن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں پہ تو نہیں ہوتا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو UN ریزولوشن بندوق اٹھانے کا سیلف ڈیفنس میں حق دیتے ہیں۔ ان کی ریاست پر چڑھائی ہو گئی ہے، ان کے آدھی ریاست میں قتل و غارت ہو رہی ہے، ان کی آدھی ریاست پر ہندوستان غاصبانہ قبضہ کر چکا ہے، جسے آپ محاصرہ کہیں، قبضہ کہیں۔ انتفاضہ آلریڈی شروع ہے۔ اس انتفاضہ میں تمام کشمیر جب تک حصہ نہیں لے گا، تمام کشمیری سٹیک ہولڈرز جب تک اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو اس کا نتیجہ درست نہیں نکلے گا، اور ظلم کی چکی میں آ کے جو دوسرا کشمیر ہے آپ اس کو نا امید کر دیں گے۔ امجد شعیب صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں تھوڑا سا ایک پرسپیکٹو سامنے رکھوں، پھر آپ اس کو ڈسکس کریں۔ جی جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جنگ آپشن بالکل موجود ہے اور وہ آپ کو ٹیبل پہ رکھنی چاہیے، لیکن اس کی شکل کیا ہوگی؟ آپ دیکھیے کہ ہم نے 3 جنگیں پہلے کشمیر پہ ہی لڑی ہیں، اس میں آخری کارگل تھی، اور کشمیر کا مسئلہ تو نہیں حل ہوا۔ ٹھیک، سو یہ اگر ہم سمجھ لیں کہ جنگ بالکل یہ اگر ذہن میں آ جائے کہ جنگ ایک بالکل ایک لاسٹ سولوشن ہے کہ اس کے ذریعے حل ہوگا، تو وہ تو کوئی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی 3 جنگیں ہوئی اور ان انوائرمنٹ میں اور آج کے انوائرمنٹ میں بھی تو فرق ہے نا سر۔ سو لہٰذا بڑا فرق ہے۔ میں اس کا بھی انوائرمنٹ کی بات کرنے لگوں، ابھی آپ کو بتاتا ہوں نا آج کا جو انوائرمنٹ میں سامنے رکھوں گا تو آپ کو اس کا بھی سمجھ لگے گی۔ دوسرا جو قصہ ہے، جی جی، کارگل کی جب جنگ ہوئی تو ہمیں کارگل میں بڑی برتری حاصل تھی، لیکن ہم ہارے اس لیے کہ ڈپلومیٹیکلی ہم نے اس کے لیے کوئی گراؤنڈ تیار نہیں کی ہوئی تھی۔ ڈپلومیٹک لیول پہ ہم بالکل مار کھا گئے اور انٹرنیشنل پریشر آیا
آپ کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا. اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل اوپینین جو ہے وہ بھی آپ کو تیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو جنرل صاحب آج کل تو ڈپلومیٹکلی ہم ان سے زیادہ خراب پوزیشن پہ نہیں ہے، کیونکہ عرب ممالک بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہم تو خراب ہیں آج کل تو. اب میں اسی طرف آپ کو لا رہا ہوں نا. اب آپ دیکھیے ہوا کیا. اب اعجاز امان جو بات کر رہے تھے میں آج کے موضوع پہ لے آتا ہوں ابھی آپ کو. پلوامہ ہوا اور وہاں پہ کشمیری تھا، کشمیری نے یہ واقعہ کیا اور بھارت نے الزام لگا دیا کہ جی پاکستان ملوث ہے، اس نے کیا. اب آپ دیکھیے کہ شام تک 5 ملکوں سے، امریکہ، فرانس، آسٹریلیا اور غالباً برطانیہ یا جرمنی، 5 ملکوں سے بھارت کو یہ کہا گیا کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. ٹھیک. اور چائنا سمیت کسی نے، جب بالا کوٹ پہ اٹیک ہوا، چائنا سمیت کسی نے کنڈمنیشن نہیں کی. پاکستان کو سمجھا گیا کہ یہ ایک ٹیرر اسپانسرنگ سٹیٹ ہے، انہوں نے ٹیررزم کرایا اور کوئی ثبوت کسی نے نہیں مانگا بھارت سے اور آپ کے اوپر حملہ کر دیا. اچھا جنرل صاحب میں نے بریک پہ بھی جانا ہے، لیکن اس سے پہلے جنرل لودھی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں ایک تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں اس کی ایکسپلینیشن ذرا دے دوں گا، میں اس میں ذرا وضاحت دے دوں گا، پھر آپ اس میں بات کیجئے. جی 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 لودھی صاحب. سمجھ آ گئی. وہ وضاحت یہ ہے اچھا چلے کہ پاکستان کا ایک امیج برباد کیا ہوا ہے. پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ آپ نے دنیا میں، وہ انڈیا کہتا رہا 70,000 لوگ ہمارے مارے گئے، ہم ٹیررسٹ ہو گئے، اور پاکستان نے کوئی کوشش نہیں کی کہ انڈیا کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کروائے. تاکہ کشمیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے ذمہ لگتا جاتا ہے، جبکہ وہاں پہ کشمیری خود مر رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں. مجھے پھر یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے جب کہا کہ جناب آپ یو ریٹین دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، تو پاکستان میں جب بالا کوٹ پہ ہوا حملہ تو ملٹری رسپانس تو ہم نے دے دی، ٹھیک، لیکن جو ہماری سوورنٹی وائلیٹ ہوئی، کیا اس پہ ہم نے ریئیکٹ کیا؟ ہم یونائٹڈ نیشن میں گئے کہ جناب ہماری سوورنٹی وائلیٹ ہوئی ہے، وہ تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کے لیے ایک نیو نارمل بن گیا کہ جب بھی وہاں پہ کوئی ٹیررسٹ کا ایکٹ ہو تو وہ اس کو رائٹ ہو گیا کہ آپ جا کے چڑھائی کر دیں پاکستان پہ. ٹھیک. جی جنرل لودھی صاحب. جی میں صرف تو ڈپلومیٹک ایفرٹ میں آپ نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں. اچھا صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا بریک کے بعد. جی لودھی صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کشمیر کی جنگ کشمیریوں کی جنگ نہیں ہے، پاکستان کی جنگ ہے. اگر پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کشمیریوں کی جنگ ہے تو وہ غلط سمجھتے ہیں. ٹھیک. دوسری بات ٹھیک ہے، اعجاز امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ جا کے ان کی مدد کریں. میرے خیال میں پاکستانیوں کا بھی حق ہے کہ وہ وہاں جا کے ان کی مدد کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی سپورٹ، جب آپ کا وائٹل انٹرسٹ ایٹ سٹیک ہو تو دنیا کی سپورٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہو تو اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. جن لوگوں نے آزادیاں حاصل کی ہیں، یہ ابھی آپ کے ابھی حال ہی میں جو افغانستان میں بات تھی، کتنی دنیا کے لوگ. سر ایک منٹ، کارگل کا دیکھیں، آپ نے بات کر لی، مجھے بات کرنے دیں. جی جی نہیں، میں نے کہا اس کو انکلوڈ کر لیں، پھر کارگل کا کیا ہوا. اچھا جناب عبد صاحب ذرا کائنڈلی ان کو بات مکمل ہونے دیں. کتنے لوگ سپورٹ کر رہے تھے افغان طالبان کو، انہوں نے. میں تو ان کو ہی دے رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، جنگوں سے آپ ایک سٹیٹس کو ایسا قائم کرتے ہیں جس سے اگلا بندہ ٹیبل پہ آپ سے بات کرنے کے لیے رضامند ہوتا ہے. ہندوستان نے کب آپ سے بات کی ہے؟ جب بھی اس کو تکلیف پہنچی ہے. 1947-48 میں تکلیف پہنچائی ہے وہ آئی ہے. اور یہ کہنا کہ 2 جنگیں ہم نے لڑ لی، 3 لڑ لی، کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ یہ بالکل غلط لاجک ہے. بعض اوقات آپ کو 10ویں جنگ میں فتح حاصل ہوتی ہے، 11ویں جنگ میں فتح حاصل ہوتی ہے. تو یہ جو نا اس قسم کے آرگومنٹ میں نہیں مانتا، میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا جن صاحب میں نے جو بات کرنی تھی کر دیا. اچھا جن صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں جی. اگرچہ کشمیر کے اندر ہندوستان کے مظالم میں تو کوئی وقفہ نہیں آتا، لیکن ہمارے پروگرام کی ایک مجبوری ہے کہ ہم وقفہ لینا پڑتے. تو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.